الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین آمنوا حبا اشد للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ شینشین پر موجود محترم حیدرآباد کے ممتاز اور تاریخ ساز قاری محترم قاری صدیق حسین صاحب اور انجمن صدیق دیندار کے تمام محترم معزز مبلغین اور زوما کی حیثیت سے موجود پروفیسر مجید بیدار صاحب بھی ہیں اور دیگر حضرات بھی موجود ہیں۔ آج اس انجمن کے اسٹیج سے میں نے اپنے استاد کو بھی مخاطب ہوتے ہوئے سنا اور اپنے شاگرد کو بھی مخاطب ہوتے ہوئے سن لیا۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، میں ایک عارضے کی وجہ سے جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں مختصر انداز سے کروں گا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی محبت میں سے معمور ہوتے ہیں انہی لوگوں کو ولی کہا جاتا ہے، اولیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کا جب آغاز ہوا تھا تو سب سے پہلے جو انسان تھے حضرت آدم صفی اللہ، وہ روئے زمین پر طوفان نوح سے پہلے یہ ملک اور سری لنکا ایک ہی زمین کے خطے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلا جو انسان بھیجا گویا اسی دھرتی پر بھیجا تھا، اسی دھرتی پر آئے تھے، اور اس کے بعد آدمیت کا اور انسانیت کا یہ قافلہ منظم ہوا، تعداد بڑھتی گئی، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کی سب سے اہم جو تعریف ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کائنات میں مالک رب و سما کی بے شمار تخلیقات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں اور حیوانات بے شمار ہیں، یہ سب کے سب ہے۔ لیکن پوری کائنات میں سب سے احسن ترین کوئی مخلوق ہے، سب سے اشرف ترین کوئی مخلوق ہے، سب سے افضل ترین کوئی مخلوق ہے، وہ حضرت انسان ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کو احسن الخالق مخلوق کہا گیا، اشرف المخلوق کے منصب پر فائز فرمایا گیا۔ اور ایک انسان جب انسان بن جاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو تین نمایاں خوبی ہوتی ہے وہ انسانیت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو تمام مخلوقات میں افضل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اشرف المخلوق کے منصب سے محروم ہو جائے تو وہ انسان حیوان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے 1,24,000 انبیاء مبعوث ہوئے، اس میں 317 رسول تھے، بقیہ تمام کے تمام 1,24,000 نبی تھے۔ اور آپ جانتے ہیں انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آدم سے حضور خاتم النبیین تک
تمام انبیاء کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا انسان کو آداب بندگی سکھایا جائے، انسان کو آداب بندگی سکھایا جائے اور انسان کو آداب زندگی سکھایا جائے۔ آداب بندگی، آداب زندگی، اور تیسرا جو اہم انبیاء کے مشن کا مقصد تھا، انسان کے اندر احساس آخرت پیدا کیا جائے۔ اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، میرے آقا خاتم النبیین پر مکمل ہوا، اور تمام انبیاء کے مشن نبوت کے 3 مقاصد: آداب بندگی، آداب زندگی، احساس آخرت۔ اور آپ جانتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن میرے امت کے وہ برگزیدہ جو لوگ ہیں امت کے، وہ انبیاء کے وارث، انبیاء کے وارث ہے۔ انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو گیا، لیکن وہ مشن جو انسانی اس عالم انسانیت میں آداب بندگی، آداب زندگی اور احساس آخرت پیدا کرنا تھا، وہ مشن لے کر 1400 سال سے جو برگزیدہ ہستیاں چلی، وہ داعیان حق تھے، علمبرداران حق تھے، اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ سلسلہ چلا پورے اقطاع عالم میں۔ اگر دین پھیلا، کس کے ذریعے پھیلا؟ کس کے ذریعے پھیلا؟ وہ لوگ دین حق کے علمبردار بن کر دعوت دین حق کا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ ان لوگوں کے رئیس التابعین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کے سب سے پہلے وہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفا کا چبوترا جو مکتب تھا، مکتب صفا میں صحابہ کی تربیت ہوتی تھی، تعلیم ہوتی تھی، نئے نئے علاقوں میں دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے مشن کے لیے صحابہ کو تربیت دے کر اللہ کے رسول بھیجتے تھے۔ صفا کے مکتب کا جو معاملہ تھا وہ خلافت راشدہ تک قائم رہا، لیکن خلافت راشدہ کا جیسے ہی خاتمہ ہوا، صفا کا مکتب بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو رئیس التابعین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتب کو دوبارہ جاری کیا، اور اقطاع عالم میں جتنا دین کی تبلیغ کا، دعوت کا کام ہوا، وہ پورے برگزیدہ مبلغین تھے۔ اور آپ جانتے ہیں ان مبلغین کی صفت کیا تھی؟ کیا صفت تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے جینا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کی رضا کے لیے چلنا، اللہ کی رضا کے لیے بولنا۔ ان کی اپنی نفسانی خواہشات جو تھی وہ سب کے سب انہوں نے قربان کر دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں اخلاص، ایثار اور للہیت کے یہ پیکر بن کر نکلے تھے۔ خانقاہیں قائم ہوئی، خانقاہ میں کیا ہوتا تھا؟ بھٹکے ہوئے گمراہ انسانوں کو انسان بنایا جاتا تھا۔ گویا انسانیت کی فیکٹری تھی خانقاہیں، انسانی اقدار، انسانی اخلاق، انسانی اوصاف، انسان کے رموز کی تربیت دی جاتی تھی۔ اور یہ خانقاہوں میں مادہ پرستی نہیں تھی، مفاد پرستی نہیں تھی، زر پرستی نہیں تھی، اور نہ جاہ پرستی تھی۔ صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے اقطاع عالم میں پھیل کر دین حق کی دعوت کا فرض منصبی ادا کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ اور اس سرزمین پر جہاں تک ہے، میں ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کام جو چلا
میں سمجھتا ہوں منظم انداز سے 100 سال تک چلا، اس کے بعد اس کام کی رفتار ذرا دھیمی پڑ گئی تھی. اس کام کی رفتار دھیمی پڑ گئی. طالب علم کے حصے سے میرا ایک خیال ہے کہ وہ لوگ جو دین حق کے علمبردار بن کر دعوت دین کا فرض منصبی ادا کر رہے تھے، وہ لوگ کبھی گوشہ نشین نہیں تھے. ہزاروں میل کا سفر پیادہ کرتے، توشے سفر نہیں ہوتا، نفل روزوں کا اہتمام کرتے. ان کے پاس زیادہ سفر نہیں ہوتا، لیکن توکل اور قناعت کی بنیاد پہ وہ نکلتے. اللہ پر توکل اس طرح تھا کہ نفل روزوں پہ روزے رکھتے جاتے، لیکن کبھی ان کا نفس ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا. کبھی وسائل ان کے عزم محکم کو کمزور نہیں کر سکے. یہ اللہ والوں کی صفت تھی. اقبال نے کیا کہا، لیکن تاریخ کے ایک طالب علم کے حصے سے میں کہوں گا کہ یہاں پر تو گدی نشین نہیں ہے. گدی نشینی کا جب سے رواج آ گیا، اقبال نے کہا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. وہ لوگ دین حق کے لمبردار تھے، دعوت دین کا حق ادا کر رہے تھے. اور میں مولانا صدیق دیندار رحمۃ اللہ علیہ کو اس موقع پر خراج ادا کرنے کے لیے، میرے استاد محترم بھی آتے تھے، خلیل اللہ حسینی صاحب بھی، ہمارے استاد بھی یہیں پر آئے، اور ہمارے فکری اور ذہن کی تشکیل کرنے والے قائد ملت نواب بہادر یاردنگ بھی آئے تھے. تو وہ زنجیر کی کڑی ہے، ہم ادنا ان کے مقلد ہیں اور وہی رسم ہم کو ادا کرنا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ برادران وطن میں علاقائی زبانوں کو سیکھنا اور ان کے قریب پہنچنا اور ان کے درمیان بیٹھنا، ان کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کے ساتھ، اس کے بعد ان کو اپنی الفت اور محبت میں شریک کرنا، یہ کام ہے. اور یہ کام کرنے والے بڑے عظیم لوگ ہیں، بہت عظمت والے لوگ ہیں. اور اس کام میں جو لوگ جت گئے ہیں، ان لوگوں کا جو مشن ہے، ان لوگوں کا جو مقصد حیات ہے، وہ مقصد حیات امت کے لیے بہت ہی سمجھیے قابل قدر ہے. اور انسان بڑا کیسے ہوتا ہے؟ کیا دولت کی بنیاد پر بڑا ہوگا؟ اگر کسی کو اقتدار مل گیا تو وہ بڑا ہو گیا. وہ لوگ جن کا مقصد حیات اقتدار حاصل کرنا ہے، جن کا مقصد حیات زر و جواہر کے انبار، دولت کے خزانے حاصل کرنا ہے، وہ لوگ قابل احترام نہیں ہے. قابل احترام وہ لوگ ہیں جو انسان کو انسان بنانا چاہتے ہیں. اور آج انسان کو درندے بنانے والے، انسان کو حیوان بنانے والے، انسان کو قاتل بنانے والے، انسان کو لٹیرے ڈاکو بنانے والے بہت سارے لوگ سماج میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. لیکن حقیقت میں عظمت کس کے پاس ہے؟ وہ لوگ جو ایثار و اخلاص کے پیکر بن کر انسانیت کو دعوت کے ذریعے سے انسانیت کے منصب پر فائز کرنے کا کام کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں یہ بڑا عظیم کام ہے. خاص طور پہ 722 عیسوی میں 17 سال کے ایک نوجوان نے سندھ کے راجہ داہر کو اس کی ایک غلطی پر شکست دی تھی. اس کے بعد ہماری آمد کا اقتدار، اس سے پہلے بھی ملابار کے ساحل پر صحابہ بھی تجار کی حیثیت سے آئے تھے،
لیکن باضابطہ آمد جو در خیبر سے ہے وہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے ہے، جو واقعہ 722 عیسوی کا ہے۔ 722 سے آج تک لگا لیجئے 1947 تک 1225 سال ہو جاتے ہیں۔ اس ملک میں جزوی یا کلی طور پر ہمارا اقتدار رہا، ہمارا اقتدار رہا، لیکن اقتدار کا نتیجہ کیا نکلا؟ بلند و بالا فلک بوس عمارتیں بنی۔ کیا یہ عظمت کی دلیل ہے؟ اقتدار پر رہ کر اپنے جاؤ حشم کا سکہ چلایا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اقتدار پر رہ کر بھی اللہ کی رضا کے لیے صاحب اقتدار بن کر زندہ رہے۔ بہت کم لوگ گزرے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، آپ نے اپنا ایک وصیت لکھ دی تھی، اور وصیت جب کھولی گئی تو اس وصیت میں یہ تھا کہ میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جس کی سینے شعور کو پہنچنے کے بعد سنت موقدہ نہیں بلکہ سنت غیر موقدہ بھی جس نے ترک نہیں کی۔ سنت موقدہ کا ترک کرنے والا گناہگار ہے۔ سنت غیر موقدہ اگر ترک ہوئی تو اس کی پوچھ نہیں ہے، لیکن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت میں لکھا کہ سنت غیر موقدہ بھی جس نے ترک نہیں کی، سینے شعور کو پہنچنے کے بعد وہی آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ اب سوال تھا، وقت کے بڑے بڑے باصفا بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ وصیت نامہ کھولنے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ لیکن تاریخ کا ایک اہم باب ہے کہ بختیار کاکی کے مرید سلطان شمس الدین التمش اشک بار ہوتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے آئے، اور آ کر انہوں نے سارے مجموعے کے سناٹے کو توڑ کر کہا کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ تھا، لیکن میرے پیر و مرشد کی وصیت کے مطابق مجھے آج زبان سے اقرار کرنا پڑ رہا ہے کہ جب سے سینے شعور کو پہنچا، عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ بھی مجھ سے نہیں چھوٹی۔ یہ بھی صاحب اقتدار تھے، ایسے بھی صاحب اقتدار گزرے، لیکن کیسے؟ بہت کم گزرے، بہت کم گزرے۔ جیسا احمد آباد شہر آباد کرنے والے احمد شاہ گجراتی رحمت اللہ علیہ، صاحب اقتدار بادشاہ ہے، لیکن ان کا کیا ہے؟ رمضان میں ایک مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی۔ قاضی دربار کو بلا کر پوچھا کہ میں نے اپنی حالت روزہ میں اپنی ملکہ سے ملوث ہو گیا، اب مجھے کفارہ ادا کرنا ہے تو کیا؟ تو بادشاہ کی خوشنودی کے لیے قاضی نے فتویٰ دیا، حضور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا ہو جاتا۔ لیکن احمد آباد شہر سے 300 کلومیٹر دور ایک اللہ والے کو جب معلوم ہوا کہ دربار کے قاضی نے بادشاہ کی چاپلوسی اور خوشنودی میں یہ فتویٰ دے دیا، وہ دربار میں آئے اور احمد شاہ گجراتی کو انہوں نے کہا، آپ کا روزے کا کفارہ جو ادا کرنا ہے 60 روزے مسلسل رکھنا تو کفارہ ادا ہوگا، ورنہ تم جیسے صاحب اقتدار کو 60 آدمیوں کو کیا روزانہ 60,000 کو کھلائیں گے اور روزانہ توڑتے جائیں گے۔ تو احمد شاہ گجراتی نے کیا کیا؟ 60 روزے مسلسل رکھے۔ بہت کم گزرے۔ اگر وہ لوگ اس ملک میں دین حق کے علمبردار بن کر اقتدار پر رہتے تو آج یہ ملک کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانہ۔
آج اس ملک کی جو حالت ہے، ایک اضطراب کی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں اپنی نئی نسل کے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ آپ لوگ گم ہیں۔ سوشل میڈیا میں اور فون نے آپ کے پوری زندگی کا احاطہ کر لیا ہے۔ کچھ وقت آپ نکالیے اور تاریخ کے یہ انمول شے پارے مولانا صدیق دیندار رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے یہ مشن کیوں شروع کیا تھا، اس پر غور کیجیے۔ اس مشن کے محرکات کیا تھے اور کس انداز سے وہ کام ہوا؟ دیہات پھیل کر لوگوں میں ان کی اپنی مادری زبان میں بیٹھ کر ان کو ان کی تخلیق کا مقصد بتانا۔ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اپنے خالق کو پہچاننا۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنے خالق کو نہیں پہچانا تو وہ انسان ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ انسان بامراد کب ہوگا؟ جب وہ اپنے خالق کو پہچانے گا۔ اور اللہ والے انسان کو اپنے خالق کو پہچاننے کا جو منصب ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کی تکمیل کی طرف بلاتے تھے۔ اور ہم کو اور آپ کو اس وطن میں، اس ملک میں یہ تقاضے پورا کرنا ہے۔ میں مختصر سی گفتگو میں آواز بیٹھا ہوا تھا، لیکن محترم کی سمجھے میں کیا بول دیا اور کیا کیا آپ کے گوشگزار کیا، یہ ایک ولولہ تھا غربت کا، رفاقت کا، وہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ اب آپ سے ایک ہی بات کی گزارش ہے کہ یہ ملک ایک اضطرابی دور میں ہے، اور اس ملک کو نفرت کا بازار بنا دیا گیا ہے۔ یہ ملک ایک انسان کو دوسرے انسان سے نفرت کرنے کی طرف سرگرم عمل ہو گیا ہے، اور ایسے میں تمام انسان جو میرے آقا حجۃ الوداع کے خطبے میں جو معرکہ کا خطبہ ہے، جو پوری انسانی تاریخ کا مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، جس کا ایک جملہ پوری انسانیت کے لیے کافی ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے تھے۔ تمام انسان ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے، اس اعتبار سے تمام انسان آپس میں بھائی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ہم سب ایک ماں اور باپ کی اولاد ہیں۔ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنا نہیں ہے، بلکہ پورے روئے زمین پر رہنے والے انسان ایک ماں اور باپ کی اولاد ہے۔ یہ میسیج کس کا ہے؟ داعی حق، خاتم النبین، سید المرسلین، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہے۔ یہ میسیج ہم کو انسانی معاشرے میں، انسانی سماج میں دینا ہے کہ بھائی آپ اور ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہے، آپس میں نفرت نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کا معاون مددگار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلانے کا حکم دیے ہیں، لیکن یہ دیکھنا نہیں ہے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ اپنے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہ جائے، تم پیٹ بھر نہیں کھانا، پڑوسی کو کھلانا۔ یہ نہیں کہا پڑوسی میں مسلمان رہے تو دینا۔ یہ کمزور مظلوم مجبور کی مدد کرنا ہے، کمزور اور مظلوم اور مجبور میں مسلمان ہے تو کمزور مدد کرنا نہیں ہے، ہر انسان کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ ہر انسان کی کمزوری میں ہم اس کا سہارا بننے کا حکم ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ اور یہ تعلیم صرف دین حق اسلام ہی دیتا ہے۔ پوری انسانیت کو اگر انسانیت کے منصب پر لانا ہے تو
تو ایک ہی ضابطۂ زندگی ہے، وہ کامل اسوہ میرے آقا کی حیات عظمیٰ کا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ مشن ہم نے بھلا دیا ہے، اس کو پھر دوبارہ ہم کو یاد کرنا ہے۔ یہ مشن ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چراغ بھڑک رہا ہے۔ مجید بیدار صاحب، مولانا صدیق صاحب، یہ چراغ بھڑک رہا ہے، شاید یہ چراغ بجھ جائے، اور اسی امید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ شب گریزاں ہوگی آ کر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، خدا حافظ، شب بخیر۔